بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو عبداللہ شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 شعبان الموذن 4 ہجری کو اس جہان فانی میں تشریف لائے۔ مشکات شریف میں حضور نبی کریم کی چچی اور سیدنا عباس کی زوجہ حضرت سیدہ ام الفضل بنت الحارث روایات میں بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے آج ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ تم نے کیا خواب دیکھا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ تم گھبراؤ نہیں، یہ تو بہت ہی نیک خواب ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جسے تم اپنی گود میں لوگی۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد جب 4 ہجری میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو اس وقت آپ کے بڑے بھائی حضرت سیدنا امام حسن جو کہ والدہ ماجدہ کا دودھ پیتے تھے، تو حضور نبی کریم نے حضرت سیدنا امام حسین کو حضرت ام الفضل کی گود میں ڈال دیا، اور یوں حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا۔ حضرت ام الفضل کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والہانہ محبت تھی، اور آپ نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش حقیقی ماں کی طرح کی اور اپنا آرام و سکون آپ پر قربان کر دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین کی پیدائش کے بعد والد ماجد امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے آپ کا نام حرب رکھا۔ روایت کے مطابق جب حضور نبی کریم کو آپ کی پیدائش کی خبر ہوئی تو آپ اسی وقت حضرت سیدہ فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے اور آپ کو گود میں اٹھا کر پیار کیا۔ پھر آپ نے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر پڑھی، پھر اپنا لعاب دہن منہ میں ڈالا اور دعائے خیر فرماتے ہوئے آپ کا نام مبارک حسین رکھا۔ پھر 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا اور جھنڈ اتروا کر ان کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی۔ آپ کا نام مبارک حسین ہے اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ کے القابات 70 رسول اور ریحانت الرسول ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین کا سلسلہ نسب والد بزرگوار کی جانب سے حسب ذیل ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین بن امیر المومنین حضرت سیدنا علی بن حضرت ابو طالب بن حضرت عبدالمطلب ہیں۔ حضرت عبدالمطلب پر آپ کا سلسلہ نسب حضور نبی کریم سے جا ملتا ہے، جو کہ حضور نبی کریم کے دادا تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین شہزادی رسول خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، اور عادات و اطوار میں حضور نبی کریم کی سیرت کا بہترین نمونہ تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین اہل بیت حضور نبی کریم میں ہیں، اور علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ اہل بیت حضور نبی کریم میں ازواج مطہرات حضور نبی کریم کی اولاد پاک حضرت علی اور حسین کریمین میں شامل ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق حضور نبی کریم کی خدمت میں زکوٰۃ کی کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا گیا۔ آپ انہیں تقسیم فرمانے کا ارادہ رکھتے تھے کہ حضرت سیدنا امام حسین جو کہ بھی چھوٹے تھے آئے اور ایک کھجور کو اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ آپ نے وہ کھجور حضرت سیدنا امام حسین کے منہ سے نکالی اور فرمایا کہ میرے اہل بیت کے لیے زکوٰۃ حرام ہے۔ بس اس دن کے بعد حضرت سیدنا امام حسین نے اپنے نانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ذہن نشین کر لی اور پھر کبھی اہل بیت کی سعادت پر حرف نہ اٹھانے دیا۔
حضرت سیدنا عمر سے مروی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم کی پشت پر حضرت سیدنا امام حسین سوار ہیں اور آپ نے ڈوری تھام رکھی ہے جس کا ایک سرا حضور نبی کریم کے ہاتھ میں تھا۔ حضور نبی کریم اس وقت حضرت سیدنا امام حسین کے اشارے پر چلتے تھے۔ میں نے جب دیکھا تو کہا کہ واہ کیا خوب سواری ہے۔ حضور نبی کریم نے فرمایا اور اتنا ہی عمدہ سوار بھی ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم اپنے چند صحابہ کرام کے ہمراہ ایک گلی سے گزرے تو آپ نے چند بچوں کو کھیل کود میں مشغول دیکھا۔ آپ آگے بڑھے اور ایک بچے کو گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگے۔ صحابہ کرام نے حیرانگی سے دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے صرف ایک اسی بچے کو گود میں اٹھا کر پیار کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک روز اس بچے کو اپنے جگر گوشہ حسین کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں پر لگاتے دیکھا تھا، بس اسی روز سے مجھے اس سے محبت ہو گئی اور میں بروز قیامت اس کی اور اس کے والدین کی شفاعت کروں گا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ جس وقت آپ کو زہر دیا گیا اس وقت حضرت سیدنا امام حسین نے آپ کے پاس آ کر عرض کیا کہ بھائی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میرا گمان درست ہے تو پھر اللہ عز و جل حقیقی بدلہ لینے والا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن کی شہادت بھی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کا امتحان تھی۔ آپ اپنے غمگسار بھائی کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ ایک مقام پر حضرت حسن اور حضرت حسین کے رونے کی آواز آئی تو آپ نے حضرت فاطمہ سے وجہ دریافت فرمائی۔ انہوں نے فرمایا حسن اور حسین رو رہے ہیں۔ آپ نے ندا فرمائی کہ کسی کے پاس پانی ہے مگر کسی کے پاس ایک قطرہ پانی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ ایک صاحبزادے کو مجھے دے دو۔ انہوں نے پردے کے نیچے سے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو لے کر سینے سے لگایا۔ وہ اس وقت بہت رو رہے تھے اور کسی طرح خاموش نہ ہوتے۔ آپ نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی، وہ چوسنے لگے یہاں تک کہ ان کو تسکین ہو گئی۔ اس کے بعد وہ نہیں روئے لیکن دوسرے صاحبزادے بدستور رو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اس کو بھی مجھے دے۔ انہوں نے دے دیا تو آپ نے ان کے منہ میں بھی اپنی زبان مبارک ڈال دی، وہ اسے چوسنے لگے اور تسکین پا کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ان دونوں کے رونے کی آواز نہیں سنی گئی۔ ولید نے اسی وقت عبداللہ بن عمر بن عثمان کو بلایا۔ وہ چھوٹے تھے اور انہیں حضرت سیدنا امام حسین اور عبداللہ بن زبیر کو بلانے بھیجا۔ یہ دونوں حضرات اس وقت مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن عمر بن عثمان نے پیغام دیا کہ آپ کو ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین نے اس سے کہا کہ تم جاؤ، ہم ابھی آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ولید کے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اس وقت بلانے کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا امام حسین نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو چکا ہے اور ہمیں اس وقت بیعت کے لیے کہا جا رہا ہے، اور ابھی لوگوں میں حضرت امیر معاویہ کی موت کا کسی کو علم بھی نہیں ہے، چنانچہ اس سے پہلے یہ بات پھیل جائے ہمیں بیعت کے لیے پابند کیا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے، اب ہمارا آئندہ کا کیا لایا عمل ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا امام حسین نے فرمایا کہ میں بھی اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوں اور ان کے ساتھ چلنے کا کہتا ہوں۔ ان لوگوں کو ہم دروازے پر کھڑا کریں گے اور میں اندر جاؤں گا۔
ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔